بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف سزاوار ہے ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں نیستی سے ہستی کا جامہ پہنایا، جو خالق ارض و سماوات ہے، اور درود و سلام اس کے مقرب ترین بندوں پر صلوات۔ حسین عالمیان میں اس امام بارگاہ میں خاص طور پر والد ماجد خطیب عالم اسلام حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کی 50ویں برسی کے سال کے اختتام پر اس آخری دن آپ تمام احباب کا جو یہاں پر موجود ہیں، جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، جو اس کو ریکارڈڈ سن رہے ہیں یا سنیں گے آنے والے مستقبل میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ صرف یہ کہ خطیب عالم اسلام کی آڈینس یہاں پہ موجود ہے، بلکہ ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب کی یہاں پہ آڈینس موجود ہے، جن کو کہ آپ لوگ مسلسل سنتے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ کہ 4 تقاریر کے فوراً بعد میرا یہاں پہ آنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ لازم ہے کہ میں ممنون احسان رہوں قبلہ ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے 50ویں سال کی تقریبات کی ابتدا میں اور آج انتہا کے موقع پر اس طرح سے اس ذمہ داری کو طے کرنے کی ہدایت کی، اور یہ میرے لیے سرمایہ عاقبت ہے۔ مجھے یہاں تک پہنچنا تھا، اس کے بعد کسی اور ہمارے عنوان کی طرف ہم چلیں گے۔ بابا ہی کا شعر ہے کہ دعا کو رسم سمجھ کر پکارنے والے عجب نہیں جو مقدر کو تو بدل نہ سکا۔ تو میں یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹرینتھ ریسیو کر رہا ہوں کہ جہاں پر کہ اس طرح سے دعا کے حوالے سے کہا، پھر یہ فرما دیا کہ ہے تیرے ذکر کی عطا، ذکر رشید ہے یہاں، ہے تیرے ذکر کی عطا، ذکر رشید ہے یہاں، سب کو میں یاد رہ گیا صدقے میں تیری یاد کی۔ تو بہرحال میں نے اپنے لیے یہی مناسب سمجھا کہ انہی کے کلام کو، جو کہ بیان کی اعلیٰ ترین سطح ہے، اعلیٰ ترین صورت ہے، اس کو سلام و کلام کے عنوان کے ساتھ آج اور آنے والے مستقبل کے حوالے کر دوں، اور انہی کی گفتگو، کیونکہ اس سے ہٹ کے، اس سے بچ کے میرے خیال میں نہ تو چلنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ قادر الکلام کی گفتگو کرتے ہیں تو کیا آپ قرآن سے ہٹ کے کسی اور کی گفتگو کریں گے؟ نہیں، آپ یقیناً توریت کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن اسی قادر مطلق کے کلام کے طور پر آپ انجیل کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اسی کو قادر مطلق جان کر آپ توریت کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اسی کو خالق و برتر مان کر۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ جیسے قرآن کو سن لیا جائے تو باعث ثواب، باعث شفاعت، باعث نجات، تو بالکل اسی طرح سے ایک ایسا کلام جو کہ تمام تر خلاقیت کو لیے ہوئے ہے، جو قادر مطلق سے قرآن کے نتیجے میں تمام تر استنباط کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، جو فکر جو ہے وہ قرآنی اقدار کو لیے ہوئے ہے، کسی بھی طور سے نہج البلاغہ کی فکر سے باہر نظر نہیں آتی، تو پھر کیوں نہ اسی کی گفتگو کو سلام و کلام کے عنوان کے ساتھ آپ سے براہ راست کر دیا جائے۔ ایک اور چیز جو یہاں پہ میں نے دیکھی، جو کہ ضروری تھا میرے لیے، کہ بابا کا کلام، چاہے وہ غزل ہو چاہے وہ نظم، تمام تر اصناف ادب میں
مرثیے کو چھوڑ کر انہوں نے جو گفتگو کی اس میں یہاں تک انہوں نے ایک بات کہی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ اس کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے گزارشات میں سے پہلی گزارش ہے کہ ان کے غزل کے کچھ اشعار کو پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھیں. ان کا کہنا یہ کہ ممدوح کے تذکرے میں، جب ممدوح کا تذکرہ ہوتا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں گفتگو کسی بھی صنف ادب میں کی جا سکتی ہے. تو میں مثال کے طور پہ سلام و کلام میں گو کہ غزل شامل نہیں ہے، لیکن میں غزل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کے احساس، شدید احساس عقیدت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے کنونشنل غزل کو، انہوں نے کس طرح سے قرآن، نہج البلاغہ، یہاں تک کہ ایک بہت سارے چیزوں کو میں نے ایک لیپ لیتے ہوئے کربلا تک کو انہوں نے غزل کے اندر محفوظ کیا. یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کو محسوس کرنا چاہتے ہیں آپ تو غزل کے اس شعر کو دیکھیے. اب میں آپ کو کچھ اشعار غزل سے اور اس کے بعد ہم سلام و کلام کی منزل پہ آتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ اس میں کتنا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ مرثیہ ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ مناجات ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ سلام ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ کلام ہے. دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کھائیں قسم زمانے کی. یہاں تو انا اعطیناک الکوثر کے کو جاننے والے، ماننے والے، تفسیر کرنے والے کامنٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں صاحب، متاثر ہو کر بیٹھے، چلیں یوں کہہ لیں. آپ کھائیں قسم زمانے کی، یہ ہے سرخی میرے فسانے کی. اب دیکھیے شام غریبہ کو بے ساختہ کیسے طے کیا ہے. زندگی کی بہار لے کے گئی، زندگی کی بہار لے کے گئی، ہائے وہ شام آشیانے کی. محسوس تو کریں احساس عقیدت کے ساتھ. اور یہ یہیں پہ کہا جا سکتا ہے، اس کو کہیں اور پہ نہیں پڑھا جا سکتا، اس کا تذکرہ یہاں پہ ہو سکتا ہے. آپ کھائیں قسم زمانے کی، یہ ہے سرخی میرے فسانے کی، زندگی کی بہار لے کے گئی، ہائے وہ شام آشیانے کی. اور دے کے دل ہوش بندگی بھی دیا، دے کے دل ہوش بندگی بھی دیا، انتہا ہے یہ آزمانے کی. دے کے دل ہوش بندگی بھی دیا، انتہا ہے یہ آزمانے کی. کیا ڈرائے گا ان کو تیر قضا، کیا ڈرائے گا ان کو تیر قضا، جن کو عادت ہے مسکرانے کی. کیا ڈرائے گا ان کو تیر قضا، جن کو عادت ہے مسکرانے کی. دیکھتے دیکھتے یہ رات گئی، داستان رہ گئی سنانے کی. اپنا جانا رکا ہوا ہے رشید، دیر ہے صرف ان کے آنے کی. اپنا جانا رکا ہوا ہے رشید، دیر ہے صرف ان کے آنے کی. دیکھیے جب اپنا تذکرہ کیا تو کہیں پہ، کہاں پہ کیا، کس طرح سے کیا، کس انداز سے کیا، اور کس طرح سے، جسے میں کہتا ہوں ایک غیر محسوس سفر میں لے کر چلتے ہوئے اپنے آپ کو کس کے ساتھ ہم سفر بنا دیا. کہتے ہیں تاریکیوں میں، یہ غزل کے اشعار ہیں اور کچھ غزل کے اشعار، میں پوری غزلیں یہاں پہ پیش نہیں کر رہا ہوں. سلام یقینا میں پورا سلام پیش کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے سلام ہیں جو کہ آپ کو آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور ہر اس کا شعر ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کہیں پہ کم اور کہیں پہ زیادتی کے ساتھ، یہ ہماری طرف سے زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فکر کا انتخاب نہیں ہو سکتا. یہ میں اب
میں اپنے آپ کو تو طالب علم بھی نہیں کہہ سکتا. یہاں پہ تو وہ لوگ بیٹھے ہیں, میں اس گھرانے سے میرا تعلق ہے جہاں پہ میرے والد نے اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم کہا ہے, عالم نہیں کہا ہے, تو میری تو حیثیت ہی نہیں ہے. میرے خیال میں مولانا آپ اس بات کو ہمیشہ اس بات کا آپ اس کا اظہار کرتے ہیں, آپ ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں. دیکھیں میں نام نہیں لے رہا, علم کی شان یہی ہے کہ صفت بتلا دے. بابا ہی کا تو شعر ہے, نام لیتے ہیں نہ اپنوں کے نہ بیگانوں کے. اور کیوں نہیں دیکھتے کعبے کے نگہبان رشید, کیوں نہیں دیکھتے کعبے کے نگہبان رشید, کتنے بگڑے ہوئے تیور ہیں صنم خانوں کے. کتنے سال پہلے یہ بات بتائی گئی, لیکن آپ نابینا کو بینا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حالت کفر میں ہے. بس میں یہاں پہ تشریح کے لیے بھی نہیں ہوں, لیکن کہتے ہیں کہ تاریکیوں میں جہل بھی ہے اور ظلم بھی. جس کا سدا چراغ جلے اس کو ڈر نہیں. تاریکیوں میں جہل بھی اور ظلم بھی, جس کا سدا چراغ جلے اس کو ڈر نہیں. نفس و شعور و عقل سے یہ راز کھل گیا, ایسی بھی خلق ہے کہ جو اسیر نظر نہیں. اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, اتنا مجمع ہے یہاں پہ, ڈھانٹے مارتا ہوا مجمع ہے یہاں پہ, جس آپ کہتے ہیں یہ مجمع ہی مجمع ہے جناب. اس کی وجہ یہ کہ یہ وہ مجمع ہے جو کہ صحیح معنوں میں اس تمام تر فکر کو عقیدت کے نتیجے میں اس نے جس کے اوپر نہ صرف یہ کہ عمل کیا بلکہ عمل کا چراغ بن گئے, عمل کا چراغ بن گئے. نفس و شعور و عقل سے یہ راز کھل گیا, ایسی بھی خلق ہے جو اسیر نظر نہیں. اب دیکھیے بے ساختہ غزل میں فرما رہے ہیں, پہچان لو رشید ترابی ہے میرا نام. پہچان لو رشید ترابی ہے میرا نام, ایک در پہ زندگی ہے میری در بدر نہیں. پہچان لو رشید ترابی ہے میرا نام, ایک در پہ زندگی ہے میری, ایک در پہ, ایک در پہ زندگی ہے میری در بدر نہیں. اور پھر کہیں پہ عجیب احساس کے ساتھ غزل میں کہا کہ مٹا ہے کبر عبادت کس اہتمام کے ساتھ. کبر عبادت مٹا ہے, کبر عبادت کس اہتمام کے ساتھ کہ 2 سجود ہیں لازم ہر ایک قیام کے ساتھ. غزل 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 مٹا ہے کبر عبادت کس اہتمام کے ساتھ کہ 2 سجود ہیں واجب ہر ایک قیام کے ساتھ. زباں پہ حرف دعا ہے تو ساتھ دل بھی جھکے. زباں پہ حرف دعا ہے تو ساتھ دل بھی جھکے. کیا درود کو واجب مگر سلام کے ساتھ. ہم سلام و کلام کے عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں, تو میں عنوان میں بھی میں نے جسارت یہ نہیں کیا کہ یہ عنوان میرا ہے. یہ میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں, یہاں پہ آپ جس کو بولتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ نہیں بول رہا, کسی بھی صورت میں نہیں بول رہا, اس قابل ہی نہیں ہے. یہ تو صرف اور صرف آپ یہ سمجھیے کہ براہ راست گفتگو جیسے کسی میڈیم سے ہوتی ہے. آج کل تو انٹرنیٹ پہ آن لائن آپ دیکھتے ہی ہیں. ابھی قبلہ فرما رہے تھے کہ جی فلاں جگہ پہ لائیو اور فلاں جگہ پہ کچھ اور کچھ اور اور کچھ اور اور کچھ اور, اس تقریر کے حوالے سے, اس تقریر کے حوالے سے. یہ میرے لیے تو نہیں ہو رہا, یہ اس کے لیے ہو رہا ہے جس کا پیغام آفاقی. اور کیوں آفاقی ہے؟ کیونکہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو لازم و ملزوم کر دیا, اپنے آپ کو غرق کر دیا. اور ایک اور لفظ دے دی, اس کے نتیجے میں, اس عمل کے نتیجے میں اپنے آپ کو حیثیت میں بالا تر کر دیا. قبولیت کے حوالے سے, میں کسی اور حیثیت کی بات نہیں کر رہا ہوں,
تو اس موقع پر کہ زباں پہ حرف دعا ہے تو ساتھ دل بھی جھکے. قبلہ کیا درود کو واجب، تو کیا لطیف فکر ہے، کیا درود کو واجب مگر سلام کے ساتھ. اور جناب یہ سنیے، رشید میرے تعارف میں دیر کیا ہوگی، رشید میرے تعارف، یہ یہاں کے تعارف کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یہ یہاں پہ پورا تعارف موجود ہے. اگر میں یہاں پہ رک جاؤں تو پھر کیسا تعارف؟ یہاں تو زمان و مکان ان کا تعارف ہے، ہر حوالے سے ان کا تعارف ہے. کہہ رہے رشید میرے تعارف میں دیر کیا ہوگی، میں آؤں گا سر محشر میرے امام کے ساتھ، میرے امام کے ساتھ. رشید میرے تعارف میں دیر کیا ہوگی. کیا کہنے، رشید میرے تعارف میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سن رہا ہوں. میں نے آپ سے کہا ایک اچھے سامع کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے میں اپنے لیے کچھ وہ جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں صرف، کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سامع بھی خطیب ہوتا ہے. آپ سن چکے ہیں، یہ پچھلے 4 روز میں ہی سن چکے ہیں. چلے تو رشید میرے تعارف میں دیر کیا ہوگی، یعنی آپ دیکھیے دیر کیا ہوگی میرے امام کے ساتھ، یعنی یہ میرے امام کے ساتھ. دیکھیے وابستگی جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، کہ وابستگی، بھرپور وابستگی، لازم و ملزوم ہو جانے کی حد تک وابستگی. تو پھر یہ دبستان، یہ بوستان، پھر یہ ایسے تو نہیں ہے نا. بہرحال اس کو بھی دیکھیے، ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عجیب سی بات ہے، کہتے ہیں نظر شناس رفیقوں کا ساتھ جب چھوٹا، نظر شناس، آدھی ترکیب بھی، یعنی بابا کے پاس الفاظ کی ترکیب دیکھیے، ترکیب ملاحظہ کیجیے. نظر شناس، علم شناس نہیں کہا صاحب، نظر شناس رفیقوں کا ساتھ جب چھوٹا، چمن کا ذکر جو کرتے تھے روز و شب چھوٹا، اور غضب ہراس تھا جس دن ہٹے نشیمن سے، عجیب یاد سے دل نے کہا کہ اب چھوٹا. اور غزل میں فرما رہے ہیں یہ حسن و عشق کی باتیں صحیح وقار گیا. غزل میں کہہ رہے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عشق حقیقی کتنا سایہ فگن ہے اس انسان پر، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسن و عشق کی باتیں صحیح وقار گیا، کسی کے ہاتھ سے جب رشتہ ادب چھوٹا، کسی کے ہاتھ سے جب رشتہ ادب چھوٹا. رشتہ ادب سے رشتہ، یہیں پہ آپ 4 دنوں میں سن چکے ہیں. سورہ شعراء پہ گفتگو سنی جا چکی ہے پچھلے 4 دنوں میں. یہ میں آپ سے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو عرصہ 70 سال یا 72 سال ہوئے ہیں. ایک ٹرمینالوجی میں آپ کو اس تفسیر کو ملاحظہ کیجئے، اس میں آپ دیکھیے کہ چیزیں کس طرح سے طے کی جا رہی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اچھے کامنٹیٹرز جب بات کرتے ہیں اور اچھے بولنے والے جب بات کرتے ہیں علم کے نتیجے میں، جیسے میں نے آپ سے فرمایا کہ علم کے معنی ہے جاننا، یعنی حقیقت اشیاء کو پہچاننا. جب میں نے یہ بات کہی ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عنوان پہ رہتے ہوئے کوئی بات کر رہا ہو تو وہ عنوان کے نتیجے میں ہونے والی ہر گفتگو کو اس سے مربوط کرتا ہوا چلا جائے گا. میں پھر کہنا چاہ رہا ہوں، میں طالب علم بھی نہیں ہوں، یہ کوئی قدغن نہیں لگا رہا ہوں میں اپنے آپ پہ، میں اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں. وہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں. لیکن اس کے نتیجے میں یہ حسن و عشق کی باتیں صحیح وقار گیا، کسی کے ہاتھ سے جب رشتہ ادب چھوٹا. اب آپ دیکھیے جناب،
فوری طور پہ آپ کو لے گئے غزل کے اندر، آپ کو سیر تکمیل بشر میں آپ کو وہ کہاں پہ لے جاتے ہیں؟ وہ آپ کو لے کے گئے دمشق، اور کہتے ہیں بہانہ ڈھونڈتی ہے مصلحت رہائی کی، بہانہ ڈھونڈتی ہے مصلحت رہائی کی، اسیر کیا کوئی زندہ سے بے سبب چھوٹا؟ کس شہزادی کی گفتگو کی ہے؟ یہ آپ کے سامنے غزل میں ہے، غزل میں۔ آپ میرے ایمفیسس کو یقیناً، لیکن آپ، کیونکہ میں پھر کہنا چاہ رہا ہوں، آپ وہ ہیں جو کہ اپنی سماعتوں کی معراج کو اپنے اپنے طور پر اس تکمیل بشر کو طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں پھر کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت کثیر مجمع ہے، اس لیے نہیں ہمیں آج کے نیٹ پہ اور آج کے میڈیم پہ کوئی سن رہا ہے، ہم اسپرچول میڈیم کے لوگ ہیں، ہم اس اسپرچول میڈیم پہ جب بات کرتے ہیں تو یہ بات کہاں کہاں تک جا کے واپس آ رہی ہے، یہ بھی نہیں رکتی ہے، دعا کے ساتھ جاتی ہے، ثواب کے ساتھ واپس آتی ہے، یہ بھی عجیب سی بات ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانہ ڈھونڈتی ہے مصلحت رہائی کی، اسیر کیا کوئی زندہ سے بے سبب چھوٹا؟ یعنی یہ اب غزل کے اندر، اب یہ غزل شروع کی ہے، جعفری صاحب غور سے سنیے، آپ سے مخاطب ہوں۔ کہتے ہیں کہ دیتی ہے وفا جسے دلاسا، قبلہ دیتی ہے وفا، یہ مطلع ہے غزل کا، دیتی ہے وفا جسے دلاسا، دریا سے پلٹ سکے وہ پیاسا، دیتی ہو وفا جسے دلاسا، یہ چاہیے آپ کو، دیتی ہو وفا جسے دلاسا، دریا سے پلٹ سکے وہ پیاسا۔ آپ اس کو اگر دوہرائی اس میں جائیں نا، اس کی دوہرائی میں آ جائیں تو آپ کو الفاظ اپنے معنی و مفاہیم کے ساتھ ملیں گے، اپنی تاریخ، اپنی تفہیم کے ساتھ، اپنی تفہیم کرتا ہوا لفظ پایا جائے گا۔ یہ کسی اور کی تفہیم کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں میں کس کی تفہیم کی بات کر رہا ہوں؟ وہاں پہ تو تفہیم ہی نہیں تھی، جب ہی نام رکھ دیا تفہیم، یہاں پہ الفاظ تفہیم رکھتے ہیں، الفاظ اپنے آپ کو، اپنے شان و شوکت کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو تو تذکرہ کس کا ہو رہا ہے، مانو تو تذکرہ کس کا ہو رہا ہے، جانو تو تذکرہ کس کا ہو رہا ہے۔ گفتگو پہ کرو تو اس طرح سے کرو، علامہ صاحب کی گفتگو ہے نا صاحب، ہماری آپ کی گفتگو نہیں ہے کہ جہاں پہ کہ ہم کوئی بھی گفتگو کر کے نکل جائیں۔ بابا نے اس حوالے سے ہی بات کی ہے کہ بے موقع بے محل گفتگو بابا نے پسند نہیں کی، یہاں تک کہ اس کا تقریر میں اظہار کر دیا کہ میں یقین کی گفتگو کر رہا ہوں، یقین کی تقریر میں اس بات کا اظہار کیا کہ بے موقع بے محل گفتگو نہیں ہوگی، ہمارے پاس نہیں ہوگی، ہمارے میڈیم پہ نہیں ہو سکتی۔ کیا نور کو تو مٹا سکے گا؟ دوسرا شعر، پہلا شعر ہے دیتی ہو وفا جسے دلاسا، دریا سے پلٹ سکے وہ پیاسا، کیا نور کو تو مٹا سکے گا؟ دوسرا شعر، کیا نور کو تو مٹا سکے گا؟ کیا نور کو تو، اس تو کو سمجھے کہ پوری شدت کے ساتھ نفی کی ہے سامنے والے کی، تو الفاظ کی، جس کے ماننے والے ان کے پاس الفاظ کی کمی نہیں تھی، قرآن کے ماننے والے کے پاس اور قرآن پہ عمل کرنے والے کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہوتی، کسی بھی طریقے سے پورے تر وزن کے ساتھ آپ جناب کہنے کی کوشش، لیکن وہ اگر یہ کوشش کرتے تو پھر سچ سچ نہ رہتا، حق حق نہیں رہتا۔ بقول ڈاکٹر صاحب کے، ان کا نام لینے سے ہمیں ثواب نہیں ہوتا، تو نام ہی کیوں لیں؟ ابھی 2 دن پہلے میں تو لندن میں سن رہا تھا، کیا نور کو تو مٹا سکے گا؟ سایہ تو مٹا دے ایک ذرا سا۔ اور جناب بہت سارے شعر چھوڑ کے یہ کہہ دوں
کہ مقطع کہا ہے اس کا، مقطع غزل میں کہہ رہے ہیں جان نظر کرو رشید آیا، بالی پہ رسول کا نواسا. پہلے تذکرہ کیا ابو الفضل کا، دیتی ہو وفا جسے دلاسا، دریا سے پلٹ سکے وہ پیاسا، کیا نور کو تو مٹا سکے گا، سایہ تو مٹا دے ایک ذرا سا. اور پھر جان نظر کرو رشید آیا، بالی پہ رسول کا نواسا. ایک اور غزل چھوٹی سی بہر ہے، ہر جگہ آپ قاف سے تا قاف، آپ دیکھیے حروف مقطعات کے ساتھ گفتگو کر، غزل میں حروف مقطعات کو شامل کرنا. ہر جگہ آپ قاف سے تا قاف، میرا گھر بھی نہیں قصور معاف، میرا گھر بھی نہیں قصور معاف. ہاں پتنگوں نے سمت بدلی ہے، شمع روشن نہیں تو کس کا طواف. سب کو یکساں ملے تو حق معلوم، حوصلے پر عطا ہے یہ انصاف. اب آپ دیکھیے کہاں پہ بات آ کے انہوں نے کیا کہہ دیا، کس کا پردہ ہے کس کے حکم سے ہے، کس کا پردہ ہے کس کے حکم سے ہے، یہ خدا کا مکان اور غلاف. کس کا پردہ ہے کس کے حکم سے ہے، یہ خدا کا مکان. بدعت کی بات کرنے والے جب غلاف کو اس طرح سے طے کریں کہ کسی کو تہ کر دینا چاہیں اس کے نتیجے میں، تو پھر کہنا پڑتا ہے جہاد کرنے کی ضرورت ہے. یہ الفاظ کا جہاد ہے، یہ فکر کا جہاد ہے، یہ عجیب جہاد ہے صاحب، عجیب جہاد ہے. یقیناً جہاد ساقط ہے لیکن قلم کے ساتھ نہیں ہے، حرف کے ساتھ نہیں ہے، لفظ کے ساتھ نہیں ہے. بولو تو پھر ایسا بولو، کرو تو پھر ایسا کرو. کہ عجیب سی بات کی کہ ہر اندھیرے میں ظلم ہوتا ہے، اس کے بعد کا شعر ہے، ہر اندھیرے میں ظلم ہوتا ہے، روشنی آ گئی تو ہے انصاف. روشنی آ گئی، یہ روشنی اس روشنی کی گفتگو نہیں ہو رہی، نور کی گفتگو ہے کہ نور کے آنے کے نتیجے میں پھر ظلم نہیں رہتا. تو یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں اور میں چاہتا تھا اور میں چاہتا رہوں گا کہ ہمارے خاص طور پہ وہ احباب جنہوں نے کہ بابا کو براہ راست سنا، وہ جن کو کہ اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے اس تمام تر فکر کو سننے کے نتیجے میں آج تک وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو تو ابھی بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن میری ان سے درخواست ہے، آپ کے ذریعے سے، آپ سے، آپ کے ذریعے سے، اس مائک کے ذریعے سے اس آواز کو جہاں جہاں پہ لے جایا جا رہا ہے، مستقبل سے میری درخواست یہ ہے کہ رک کے ٹھہر کے پڑھیں کلام کو. اگر وہ فکری ہے، اگر وہ قرآنی نسل کا ہے، اگر وہ نہج البلاغہ کی نسل سے تعلق رکھتا ہے تو، ورنہ آپ اسکپ کر دیں، ورنہ آپ جو ہے انگریزی کا لفظ ہے اینتھم، آپ جو ہے لیپ لے لیں. یہاں پہ اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ اس طرح سے چیزوں کو طے نہ کریں جیسے کہ آپ کا غیر کرتا ہے. آپ کو یہ حق اس لیے بھی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو مان لیا ہے، آپ کسی کے ہو گئے ہیں، اور جب آپ کسی کے ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس شرفا میں ہونے کے بعد الگ ہونے کا تصور نہیں، بالکل نہیں. آئیے صاحب اس کے نتیجے میں یہ بات اور سلام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور جس کو آپ دیکھیے. کہتے ہیں کسی کے وقت کا تابع ہوں جب تک میں ہوں محفل میں، کسی کے وقت کا تابع ہوں جب تک میں ہوں محفل میں، پر از خاک شفا ہے شیشہ ساعت میرے دل میں.
پر از خاک شفا ہے شیشہ ساعت میرے دل میں دعاؤں نے تمہاری حیدر کرار کو بھیجا. دعاؤں نے تمہاری حیدر کرار کو بھیجا. وہ جب آئے تو جانے زار ٹھہری قلب بسمل میں. وہ جب آئے تو جانے زار ٹھہری قلب بسمل میں. مسلسل نظمیں آتی تھی, مسلسل نظمیں آواز آتی تھی نہ گھبرانا. مسلسل نظمیں آواز آتی تھی نہ گھبرانا. علی آتے ہیں مشکل میں, علی آتے ہیں مشکل میں. یعنی مسلسل نظمیں آواز آتی تھی نہ گھبرانا. علی آتے ہیں مشکل میں, علی آتے ہیں مشکل میں. طلب ہے شرط جاری ہے, طلب ہے, قبلہ سنیے, طلب ہے شرط جاری ہے. صلات ان کی زکات ان کی. طلب ہے شرط جاری ہے, صلات ان کی زکات ان کی. سلیمہ ہو جو آ جائے انگوٹھی دستے سائل میں. علی کے نقشے پانے آج تک جنبش نہیں پائی. علی کے نقشے پانے آج تک جنبش نہیں پائی. وہ مرحب ہو کے ابن عبد وقت آئے مقابل میں. علی کے نقش پانے آج تک جنبش نہیں پائی. وہ مرحب ہو کے ابن عبد ود آئے مقابل میں. علی کی دوستی ہر صاحب ایمان کی فطرت ہے. علی کی دوستی ہر صاحب ایمان کی فطرت ہے. علی مولود کعبہ ہیں, ملیں گے کعبہ دل میں. علی مولود کعبہ ہیں, ملیں گے کعبہ دل میں. میرا جینا میرا مرنا غم شہ کی حفاظت ہے. تھا نہیں کا ہے. اسی لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں, وہ ہیں اور کسی امر کے ساتھ ہیں, کسی خدمت کے نتیجے میں ہیں. اور شہید تو رزق بانٹتے ہیں, انہی کا تو رزق ہم پا رہے ہیں. یہ انہی کی کسی تقریر سے بات ہو رہی ہے, رزق کے نتیجے میں بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں میرا جینا میرا مرنا غم شہ کی حفاظت ہے. جو وقفہ بھی عطا ہو صرف ہے اس ایک حاصل میں. جو وقفہ بھی عطا ہو صرف ہے اس ایک حاصل میں. حیات نو, اب دیکھیے دلیل, حیات نو عطا کی ہے مجھے جس کے اشارے نے. حیات نو, جبھی تو اوپر کہا کہ یعنی کہ اس کے غم کی حفاظت, ان کی اپنی ذمہ داریوں میں سے اپنے پہ انہوں نے جو ذمہ داری لی ہے اور تمام عمر کے لیے لیے, اب اس عمر کو یہاں پہ طے نہ کریں. حیات نو عطا کی ہے. اور اس سے پہلے کہ اس کو ختم کیا جائے, ایک شعر جو کہ عجیب و غریب شعر ہے, اس کو میں کہیں اور پہ کہنا چاہ رہا تھا. یہ مقداد و ابو ذر میں سمو عمار و سلمہ ہیں. یہ مقداد و ابو ذر میں سمو عمار و سلمہ ہیں کہ جن کے نام سے دہشت ہے اب تک بزم باطل میں ہوگی نہیں میں. دیکھیں لفظ کو جہاں جہاں جیسے جیسے کوائن کیا ہے, جہاں جہاں جیسے جیسے طے کیا ہے, اگر آپ اس احساس کو دیکھیں تو اس کو آپ لطیف بھی جان سکتے ہیں, آپ اس کو عمیق بھی جان سکتے ہیں. اور مقطع ہے حیات نو عطا کی ہے مجھے جس کے اشارے نے. رشید اس نے ڈبوئے کتنے بیڑے چشم ساحل میں. رشید اس نے ڈبوئے کتنے بیڑے چشم ساحل میں. نعرہ صلوات.
دوسرا سلام جناب دیکھیے. اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات یہ آپ سے کہوں کہ میں جب اس پہ سوچ رہا تھا اس کے اوپر تو میں نے یہ بھی سوچا تھا تو کیوں نہ اس کا اظہار کر دوں کہ قرآن میں 7 سلام موجود ہیں اور بابا نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے. یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اس گفتگو کو سنا ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ اسی تسلسل کے ساتھ ان کے سلام کو اور ان کے کلام کو پیش کر دیا جائے. اپنی خاموشی میں سب ماضی کے دفتر کھول دے. اپنی خاموشی میں سب ماضی کے دفتر کھول دے. راز جبر و صبر اب دیدہ تر کھول دے. در بدر ناحق بھٹکتا ہے مسافر باز آ. ہاں یہی باب علی ہے اب تو بستر کھول دے. در بدر ناحق، دیکھیں ناحق کا لفظ کہاں پہ در بدر کے ساتھ ناحق. در بدر ناحق بھٹکتا ہے مسافر باز آ. اپنی حیثیت جان. ہاں یہی باب علی ہے اب تو بستر کھول دے. اور جناب آج کا شعر کیا شعر ہے آپ کے سامنے رکھوں گا صاحب. سخت حیراں ہیں مسلمان آج بھی خائف رہیں. سخت حیرت ہے مسلمان آج بھی خائف رہیں. ہر یہودی کا بھرم جب فتح خیبر کھول دے. ہر یہودی کا بھرم سخت حیرت ہے مسلمان. دیکھیے آج موجود ہیں تو کہہ رہے ہیں نا گفتگو میں نے آپ سے کہا ان کی گفتگو آپ تک براہ راست پہنچاؤں گا اور یہ بات ثابت ہوگی. سخت حیرت ہے مسلمان آج بھی خائف رہیں. اس حیرت کو دیکھیے کس انداز سے پیش کیا. مجسم حیرت ہے. ہر یہودی کا بھرم جب فتح خیبر کھول دے. حکم رب ہے سب کے دروازے رہیں مسجد میں بند. حکم رب ہے سب کے دروازے رہیں مسجد میں بند. میرے گھر میں جس کی نسبت ہے وہی در کھول دے. میرے گھر میں جس کو نسبت ہے وہی در کھول دے. کون کس کے ساتھ آئے گا حضور مصطفیٰ. آرزو ہے یہ حقیقت صبح محشر کھول دے. اور زندگی میں دوستوں کی ہے وہی تقدیر عیش. جس گرہ کو خالق تدبیر حیدر کھول دے. اور شان کراری سے پھر کوئی مہم کیوں سر نہ ہو. شان کراری سے پھر کوئی مہم کیوں سر نہ ہو. حق کا پرچم جب علمدار پیمبر کھول دے. حق کا پرچم جب علمدار پیمبر کھول دے. اور شعر سنیے مقطع ہے. قبر میں میری کہا مولا نے. قبر میں میری کہا مولا نے رضواں سے رشید. قبر میں میری کہا مولا نے رضواں سے رشید. ایک دریچہ خلد کا تربت کے اندر کھول دے. قبر میں میری کہا مولا نے رضواں سے رشید. ایک دریچہ خلد کا تربت کے اندر کھول دے. نعرہ صلوات. ٹھیک ہے چھوٹی بہر کا ایک سلام. اس علم سے ہم سبوں کی شان ہے. اس علم سے ہم سبوں کی شان ہے.
ابن حیدر یہ تیرا احسان، ابن حیدر یہ تیرا احسان ہے۔ کفر کی تعریف اب آسان ہے جب علی کی دوستی ایمان ہے۔ کفر کی تعریف اب آسان ہے، اس کے نتیجے میں آسان۔ کفر کی تعریف اب آسان ہے جب علی کی دوستی ایمان ہے۔ اور بستر احمد پہ اور ہجرت کی رات، بستر احمد پہ اور ہجرت کی رات یا علی ہے یا خدا کی شان ہے۔ اس یا کو دیکھیے آپ، یا علی ہے یا خدا کی شان ہے۔ اور دیکھ اولا بالتصرف ہیں علی، دیکھ اولا بالتصرف ہیں علی، نام لے مشکل ہر ایک آسان ہے۔ اور کفر کل وہ ہے ادھر ایمان کل، کفر کل وہ ہے ادھر ایمان کل۔ ہادی برحق نہیں میزان ہے۔ اور دوش احمد پر نہیں ہے مرتضی، دوش احمد پر نہیں ہے مرتضی، حد امکان پر کوئی انسان ہے، حد امکان پر کوئی انسان ہے۔ دوش احمد پر نہیں ہے مرتضی، حد امکان پر کوئی انسان ہے۔ اور آج تک آتی ہے آواز رسول، آج تک آتی ہے آواز رسول، یہ میری اطرت ہے، یہ قرآن ہے۔ دل میں اکبر کے شہادت کی خوشی، دل میں اکبر کے شہادت کی خوشی، ماں کے دل میں بیاہ کا ارمان ہے۔ آتی ہے بنت علی دربار میں، آج بھی خلق خدا انجان ہے۔ آتی ہے بنت علی دربار میں، آج بھی خلق خدا انجان ہے۔ باپ سے بچہ لپٹ کر مر گیا، باپ سے بچہ لپٹ کر مر گیا، اپنے دل میں آج تک پیکان ہے۔ باپ سے بچہ لپٹ کر مر گیا، اپنے دل میں آج تک پیکان ہے۔ آ گیا یثرب میں لٹ کر قافلہ، ہائے کیا شام وطن ویران ہے۔ اور نظم مولا جو آئے ہیں رشید، نظم مولا جو آئے ہیں رشید، زندگی پر موت کا احسان ہے، زندگی پر نظم مولا جو آئے ہیں رشید، زندگی پر موت کا احسان ہے۔ صلوات پڑھیے جناب۔ چراغ طور جلایا ہے روشنی یوں ہے۔ یہاں تو سننے والے بیٹھے ہیں، اس نور کے اور اس طور کو دیکھنے والے موجود۔ چراغ طور جلایا ہے روشنی یوں ہے، علی نے جلوہ دکھایا ہے روشنی یوں ہے۔ دلیل کے ساتھ علی نے جلوہ دکھایا روشنی یوں ہے۔ میری نظر میں کمی تھی مگر غم شہ سے ایک اشک آنکھ میں آیا ہے، روشنی یوں ہے۔ کیا کچھ نظر نہیں آ جاتا اس کے نتیجے میں، وہ نور ہے۔ میری نظر میں کمی تھی مگر غم شہ سے ایک اشک آنکھ میں آیا ہے، روشنی یوں ہے۔ تہے زمیں بھی اجالا ہے شہ کے ماتم کا، تہے زمیں بھی، تہے زمیں بھی، میں بیٹھ کے بھی کہوں تو تہے زمیں بھی، اس کے باوجود تہے زمیں بھی، تہے زمیں بھی اجالا ہے شہ کے ماتم کا، یہ داغ دل نے کمایا ہے، روشنی یوں ہے۔ داغ دل نے کمایا ہے، روشنی یوں ہے۔ اور جبیں پہ نام علی لکھ دیا تھا بچپن میں، جبیں پہ نام علی لکھ دیا تھا بچپن میں، وہ نقش اب ابھر آیا ہے، روشنی یوں ہے۔
وہ نقش اب ابھر آیا ہے، روشنی یوں ہے، اور میری حیات شب غم سہی مودت ہے۔ علماء کی محفل میں بات کر رہا ہوں، علماء کی بہترین سامعین کی محفل میں بات کر رہا ہوں۔ میری حیات شب غم سہی مودت ہے، کیونکہ آپ تمام اس فکر کے ساتھ ہیں، آپ اسی فکر کے نتیجے میں ہیں۔ آپ کی اس کے علاوہ کوئی فکر ہو ہی نہیں سکتی کہ میری حیات شب غم سہی مودت ہے، وہ نور فکر پہ چھایا ہے، روشنی یوں ہے۔ اس کے نتیجے میں ہے نا یہ علم، یہ تحریک، یعنی جس طاقت کے ساتھ کلام کی طاقت دیکھیے، فکر کی طاقت دیکھیے، جو کہ قرآنی فکر ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں نہج البلاغہ سے ایک عزیز ترین قبول ترین رشتہ حاصل ہے، وہ فکر ہے نا۔ اور پھر کہتے ہیں وفا کے نور سے روشن ہوئی شب عاشور۔ دیکھیے کہاں سے کہاں تک بات آئی ہے۔ وفا کے غزل میں کہا تھا دیتی ہو وفا جسے دلاسا، دریا سے پلٹ سکے وہ پیاسا، یہ کہا تھا نا غزل میں۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وفا کے نور سے روشن ہوئی شب عاشور، چراغ شہ نے بجھایا ہے، روشنی یوں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے صرف یہاں پہ ہوا ہے، شب عاشور ہوا ہے۔ وفا کے نور سے روشن ہوئی شب عاشور، شب عاشور وفا کے نور سے۔ دیکھیے آپ کو اس کو واپس جا کے دہراتے ہوئے آپ کو اس طرف سے بھی آنا ہے تو دو چند ہو جاتا ہے معاملہ۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ کہا کہ وفا کے نور سے روشن ہوئی شب عاشور، چراغ شہ نے بجھایا ہے، جلایا ہے نہیں، چراغ شہ نے بجھایا ہے، روشنی یوں ہے، اور سکینہ بی بی نے پہچانا سب کو زندہ میں۔ حضور قبلہ سنیے، قبلہ آپ سنیے۔ سکینہ بی بی نے پہچانا سب کو زندہ میں، حقیقت کیا ہے؟ سر حسین جو آیا ہے روشنی یوں، اس حقیقت کے نتیجے میں پہچانا ہے کہ جس کے سبب پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں زمانہ ڈھونڈتی ہے مصلحت رہائی کی، اسیر کیا کوئی زندہ سے بے سبب چھوٹا۔ ابھی میں نے کہا نا غزل کا شعر، آپ ریفرنس ٹو کانٹیکس میں جاتے ہیں نا، آپ سیاق و سباق کی گفتگو کریں گے نا، یا آپ نہیں کریں گے، آپ کہیں گے وہ الگ کلام تھا، یہ الگ کلام ہے، وہ الگ فکر تھی۔ جس کی فکر مربوط ہوتی ہے وہ ایسے گفتگو کرتا ہے، ایسے۔ اب آپ دیکھیے صاحب، عجیب انداز سے کہہ دیا، وضاحت کر دی، کہتے ہیں چراغ شام غریبہ میں کس طرح جلتے، چراغ شام غریبہ میں کس طرح جلتے، کسی کے گھر کو جلایا ہے، روشنی یوں ہے۔ محسوس تو کیجئے، چراغ شام غریبہ میں کس طرح جلتے۔ اس کو ٹون ڈاؤن کر کے، جتنا ٹون ڈاؤن کر کے، جتنا ٹون ہائی کر کے دیکھنا چاہیں، دونوں کیفیتوں میں دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ کسی کے گھر کو جلایا ہے، روشنی یوں ہے، اسی کی تاثیر کرتے ہیں نا۔ اور دیکھیے مقطع میں کیا کہہ دیا اس تاریکی کے حوالے سے، رشید اب نہ ڈرائے گی کوئی تاریکی، رشید اب نہ ڈرائے گی کوئی تاریکی، علی نے پاس بلایا ہے، روشنی یوں ہے۔ رشید اب نہ ڈرائے گی کوئی تاریکی، علی نے پاس بلایا۔ طاقت تو دیکھیے، حوصلہ تو دیکھیے، علی نے پاس بلایا، یقین تو دیکھیے، روشنی یوں ہے، اور چراغ طور جلایا ہے، روشنی یوں ہے، علی نے جلوہ دکھایا ہے،
روشنی یوں ہے. اور جب ابن حیدر کا تذکرہ کیا، وہ باپ کا تذکرہ، یہ بیٹے کا تذکرہ. دل و دماغ پہ اس طرح چھا گئے عباس، دل و دماغ پہ اس طرح چھا گئے عباس، وفا کا نام لیا تھا کہ آ گئے عباس. ایسے آتے ہیں عباس. دل و دماغ پہ اس طرح چھا گئے عباس، وفا کا نام لیا تھا کہ آ گئے عباس. محسوس کیجئے، آ گئے عباس، سرکار آ گئے. علی و حمزہ و جعفر بھی تھے علم بردار. علی و حمزہ و جعفر بھی تھے علم بردار. پھر اس کے بعد علم بن کے آ گئے عباس، بن کے آ گئے عباس، علم بن کے آ گئے عباس. علی و حمزہ و جعفر بھی تھے علم بردار، علم بردار، علم بردار. پھر اس کے بعد علم بن کے آ گئے عباس. کیوں آ گئے؟ علی کے لال ہیں جد ان کے ہیں ابو طالب. علی کے لال ہیں جد ان کے ہیں ابو طالب. پیام حق کو وراثت میں پا گئے عباس، پیام حق کو وراثت میں پا گئے عباس. چراغ حق کا جلایا ہے تند جھونکوں میں، چراغ حق کا جلایا ہے تند جھونکوں میں. دیار کفر کی شمع بجھا گئے عباس. شعر سنیے کہ ہر ایک ماتمی شے کے دل میں در آ کر، ہر ایک ماتمی شے کے دل میں در آ کر علی کے نام کا سکہ بٹھا گئے عباس. اور سنا تھا دعوت حق کو ذرا توجہ سے، سنا تھا دعوت حق کو ذرا توجہ سے، تو اس کو ساتھ لیا حر بنا گئے عباس. سنا تھا دعوت حق کو ذرا توجہ سے، تو اس کو ساتھ لیا حر بنا گئے عباس. لب فرات جبیں رکھ کے شہ کے قدموں پر، لب فرات جبیں رکھ کے شہ کے قدموں پر، غم حسین کی رونق بڑھا گئے عباس. غم حسین کی رونق بڑھا گئے عباس. اس وصیت کے ساتھ کہ نہ لاش خیمے میں جائے، نہ یہاں سکینہ آئے. نہ لاش خیمے میں جائے، نہ یہاں سکینہ آئے. یہ التجا شہیدی کو سنا گئے عباس. اور دیکھیے رشید صبر پہ نازاں ہے آج ہر مظلوم. رشید صبر پہ نازاں ہے آج ہر مظلوم. نشان نخوت ظالم مٹا گئے عباس. نشان نخوت ظالم مٹا گئے عباس. دل و دماغ پہ اس طرح چھا گئے عباس. وفا کا نام لیا تھا کہ آ گئے عباس. اس کے بعد کس کا تذکرہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں ولی ہے عیاں لا الہ الا اللہ. جہاں ولی ہے عیاں، قبلہ، جہاں ولی ہے عیاں لا الہ الا اللہ. نہ کون ہے نہ مکان لا الہ الا اللہ. نہ کون ہے نہ مکان لا الہ الا اللہ. سبک ہیں دونوں جہاں لا الہ الا اللہ. گراں ہے سخت گراں لا الہ الا اللہ. سبھی زمانے کی گردش سے ہو گئے مجبور، مگر امام زمان لا الہ الا اللہ. سبھی زمانے کی گردش سے ہو گئے مجبور، مگر امام زمان لا الہ الا اللہ. اور کہا علی نے کہاں تک لڑوں؟ نبی بولے، کہا علی نے کہاں تک لڑوں؟
نبی بولے فقط ہے شرط امان لا الہ الا اللہ. اور علی کی تیغ سے پوچھو ہر ایک کی تعریف. علی کی تیغ سے پوچھو ہر ایک کی تعریف. کہا ہے کس نے کہا لا الہ الا اللہ؟ کہا ہے کس نے کہا؟ علی کی تیغ سے پوچھو ہر ایک کی تعریف. کہا ہے کس نے کہا لا الہ الا اللہ. خدا کی راہ میں کٹتی ہے یوں شب ہجرت. خدا کی راہ میں کٹتی ہے یوں شب ہجرت. نفس نفس پہ جنا لا الہ الا اللہ. محمدو علیو فاطمہ حسین و حسن کدھر ہے کہا کشاں لا الہ الا اللہ. صلی علی محمد. محمدو علیو فاطمہ حسین و حسن. محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن کدھر ہے کہا کشاں لا الہ الا اللہ. گواہ ہے کہ ہر ایک مدعی نہیں مسلم. گواہ ہے کہ ہر ایک مدعی نہیں مسلم. وہ صبح قتل اذاں لا الہ الا اللہ. اور سنیے ضعیف باپ نے دیکھی پسر کی یہ حالت. ضعیف باپ نے دیکھی پسر کی یہ حالت. کلیجہ اور سنا لا الہ الا اللہ. اور رگیں گلے کی ادھر کٹ رہی ہیں خنجر سے, ادھر ہے ورد زبان لا الہ الا اللہ. رگیں گلے کی ادھر کٹ رہی ہیں خنجر سے, ادھر ہے ورد زبان لا الہ الا اللہ. اور پھر ایک نام یقیناً رہ جاتا تھا, جناب عابد بیمار اور بھرا دربار. جناب عابد بیمار اور بھرا دربار, گلے میں طوق گراں لا الہ الا اللہ. اور رشید, فیصلہ دیکھیے, رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر, رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گمان لا الہ الا اللہ. فقط ہے وہم و گمان. رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط. اس فقط کو تو دیکھیے. وہم و گمان لا الہ الا اللہ. جہاں ولی ہے آیا لا الہ الا اللہ. نہ کون ہے نہ مکان. دیکھیں مقطع کے بعد مسئلے پہ آئیں تو اور مزہ آتا ہے, اور مزہ آتا ہے. نہ کون ہے نہ مکان لا الہ الا اللہ. یعنی کہ میں یہاں پہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر رہا تھا, نہ ہی کروں گا, لیکن وہ قصائد کہیں بابا نے کہ جس میں امام زمانہ کی جب گفتگو ہوتی ہے, ایک جگہ کہا کہ بنا کے بندے کو اپنے بنایا اپنی, چھپا کے بندے کو اپنے چھپا کے بندے کو اپنے بنایا اپنی دلیل. میرے خدا نے لیا ہے میرے امام سے کام. چھپا کے بندے کو, بے ساختہ شعر یاد آیا مجھے, قصیدے کا شعر. چھپا کے بندے کو اپنے بنایا اپنی دلیل. میرے خدا نے لیا ہے میرے امام سے کام. اور پھر اس کا مقطع لیکن وہ بھی سنا دوں کہ بلند فکر جو ہو جائے اجنبی سے رشید. دیکھیے اجنبی اور پھر رشید دیکھیے. بلند فکر جو ہو جائے اجنبی سے رشید, زمانہ کچھ بھی کہے ہے مجھے تو کام سے کام. یہ سلام دیکھیے صاحب, فیصلے کر دیے اس میں. ہے یہی وقت ان کا دامن تھام لے, گرنے والے اب علی کا نام لے.
ہے یہی وقت ان کا دامن تھام لے گرنے والے اب علی کا نام لے مرحبوں کے سر پہ ہے تیغ علی مرحبوں کے سر پہ ہے تیغ علی اپنا بدلہ صبح لے یا شام لے ہے میں حب علی کچھ تند و تیز ہے میں حب علی کچھ تند و تیز حر بنے جو مستیوں سے کام لے حر بنے جو مستیوں سے کام لے وہ علی کی نیند ہے ہجرت کی رات وہ علی کی نیند ہے ہجرت کی رات ہر نفس پر رب سے جو انعام لے رب سے جو انعام لے وہ علی کی نیند ہے ہجرت کی رات ہر نفس پر رب سے جو انعام لے ہے ابوذر سے ولا قبلہ سنیے ہے ابوذر سے ولا تو اپنے سر تو نہیں ہے ابوذر سے ولا تو یہاں پہ تو پڑھ دیتے ہیں جب پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں تو میں نے آج کوشش یہ کی کہ ہر وہ شعر پڑھ دیا جائے سنا دیا جائے گفتگو کو براہ راست کر دیا جائے جہاں پہ میں نے کہا کہ میرے لیے ثواب ہے میرے لیے اس کو مستقبل تک پہنچا دینا ضروری ہے یہ میں نے شروع میں بات کہی تھی اس لیے میں اس تو اور تو کو بھی سمجھا دینا چاہتا تھا کہ ہے ابوذر سے ولا تو اپنے سر حق پرستی کا بھی ایک الزام لے ہے ابوذر سے ولا تو نہیں تو اپنے سر حر بنے نہیں حق پرستی کا بھی ایک الزام لے کب ہے مشکل حق و باطل کی تمیز کوئی کروٹ تو دل ناکام لے بے مودت آدمی معذور ہے جس طرح جو مانی اسلام لے آخر اس چوکھٹ پہ آنا ہے تجھے جانے والے یہ بھی ایک پیغام لے دفن اصغر ہو گئے شہ نے کہا دفن اصغر ہو گئے شہ نے کہا میرے بچے اب یہاں آرام دفن اصغر ہو گئے شہ نے کہا میرے بچے اب یہاں آرام لے عصر عاشور آئی آواز رسول فاطمہ بازو زینب تھام لے عصر عاشور آئی آواز رسول فاطمہ بازو زینب تھام لے قید خانے میں کوئی بچی ہے دفن قید خانے میں کوئی بچی ہے دفن ایک امانت اور ملک شام لے اے ترابی مفت ہے آب حیات دیکھیے آب حیات مل رہی ہے اے ترابی مفت ہے آب حیات موت کے ہاتھوں سے کوئی جام لے اس ہے یہی وقت ان کا دامن تھام لے گرنے والے اب علی کا نام لے اور آخر میں سلام کے آخر میں گفتگو ہی پھر سید الشہداء ہی کی ہو سکتی ہے کہتے ہیں جب کبھی دل نے کسی غم میں کہا ہائے حسین جب کبھی دل نے کسی غم میں کہا ہائے حسین دور تک عالم غربت میں نظر آئے حسین جب کبھی دل نے کسی غم میں کہا ہائے حسین دور تک عالم غربت میں نظر آئے حسین رات اندھیری ہے تو منزل سے بھٹکنا کیسا رات اندھیری ہے تو منزل سے بھٹکنا کیسا اپنی آنکھوں میں ہے جب نقش کفے پائے حسین رات اندھیری ہے تو منزل سے بھٹکنا کیسا اپنی آنکھوں میں ہے جب نقش کفے پائے حسین سنیے غور سے سنیے اور سنیے آئے خیمے کی طرف پھر گئے پھر آئے حسین آئے خیمے کی طرف پھر گئے
پھر آئے حسین، ماں کا دل جانتا ہے گود میں کیا لائے حسین. آئے خیمے کی طرف، پھر گئے، پھر آئے حسین. ماں کا دل جانتا ہے گود میں کیا لائے حسین. کاش تم دیکھتے بچے سے ہوا ہے جو سلوک، کاش تم دیکھتے بچے سے ہوا ہے جو سلوک. روز عاشور یہ تھی ایک تمنا ہے حسین، روز عاشور یہ تھی ایک تمنا ہے حسین. دی ہے قاسم نے صدا، آ گیا سرور کو جلال. دی ہے قاسم نے صدا، آ گیا سرور کو جلال. لے کے عباس کو مقتل میں نکل آئے حسین. امتحان اثر سجدہ ہے شہ کو منظور، امتحان اثر سجدہ ہے شہ کو منظور. ہے زمین پر نگہ زلزلہ پیماں حسین. اور اس کو سنیے، اس کو دیکھیے کس طرح سے چیزیں شروع ہو رہی ہیں. کسی کو ختم ہوتا ہوا دیکھ کر بظاہر بین نگاہیں کیا فیصلہ کر رہی تھیں اور ہوتا کیا ہے. آنکھیں سرور کی کھلی، خطبے کا آغاز ہوا. آنکھیں سرور کی کھلی، خطبے کا آغاز ہوا. ہے یہ زینب کا جہاد اور بائیماں حسین. آنکھیں سرور کی کھلی، خطبے کا آغاز ہوا. اس کے نتیجے میں خطبے کا آغاز ہوا. یہاں پہ آپ رک کے پڑھیے. ہے یہ زینب کا جہاد اور بائیماں حسین. بندگی ایک تو بندوں کی حقیقت بھی ہے ایک، بندگی ایک تو بندوں کی حقیقت بھی ہے ایک. پھر جو منشاء محمد ہے وہ منشاء حسین. اور یہ تو اپنے لیے اور آپ تمام احباب کے لیے، ہمارے علماء کے لیے، ہمارے ذاکرین کے لیے، ہمارے سامعین کے لیے، کہ ہر قدم دشمن تازہ سے الجھنا ہے رشید. ہر قدم دشمن تازہ سے الجھنا ہے رشید. ہر نفس دیکھتے ہیں زور تولا ہے حسین. ہر قدم دشمن تازہ سے الجھنا ہے رشید. ہر نفس دیکھتے ہیں زور تولا حسین. جب کبھی دل نے کسی غم میں کہا ہائے حسین، دور تک عالم غربت میں نظر آئے حسین. بارگاہ مرتبت میں استمداد کی بابا نے اور اس کو موضوع دیا میری موت. کہتے تھی یہیں انگڑائیاں ایک دن جوانی کی بہار. سلام و کلام میں اب ہم کلام پہ ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کے پاس ایک اور بس. کہتے تھیں یہی انگڑائیاں ایک دن جوانی کی بہار، نزع کے جھٹکوں سے جن کا ارتقا ہے آشکار. سر اٹھا کر یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بس میں ہے، سر اٹھا کر یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بس میں ہے. اب جھکی گردن کہ جب دنیا ہوئی سر پر سوار. مسکراتے تھے جوانی کی بہاریں لوٹ کر، اب ہنسی آتی ہے جب لٹنے کو ہے اپنی بہار. ہو سکے تو روک کر ان جانے والوں سے سنو، ان کی دنیا کا فسانہ وہ فریب اقتدار. مل سکے تو شوق سے، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، مل سکے تو شوق سے دنیا کی ہر نعمت کو لو، پہلے مستحکم تو کر لو اپنا دستے راشدار. مل سکے تو شوق سے دنیا کی ہر نعمت کو لو، پہلے مستحکم تو کر لو اپنا دستے راشدار. زندگی آغاز میں شفاف ایک آئینہ ہے، موت کے انجام تک اس پر جلا ہے یا غبار. گود میں لے کر کھلونا جیسے بچہ سو رہے،
لے کے دنیا قبر میں سوتے ہیں کتنے ذی وقار، کتنے رنج و غم ہے لازم ایک مسرت کے لیے، کتنی موتیں نخل ہستی کے لیے ہیں برگ و بار، رونق بازار بن جاتی ہے ظالم زندگی، جب نکلتے ہیں گھروں سے سب پریشان روزگار، زندگی کو یاد کرنا موت کے ہنگام پر ہے یہ دستور جہاں سب مرنے والوں کا شعار، زندگی میری دنیا کا ہنگام عمل، موت میرے ہنگام عمل کا اختصار، زندگی بھی ہے اضافی موت بھی، ہم نہیں ہوں گے مگر ہوں گے یہی لیل و نہار، ہم نہ ہوں گے یوں ہی چمکے گا ستارہ صبح کا، شام غم خون شفق سے یوں ہی ہوگی اشک بار، یوں ہی ہوگی اشک بار، ذرے ذرے کے لیے اس کا عروج اس کا زوال، غنچے غنچے کے لیے اس کی خزاں اس کی بہار، زندگی کیا ہے کسی گلشن میں آویزاں قفس، موت کیا ہے خود بخود پیدا ہوگا راہ فرار، زندگی کشتے عمل کی آبیاری سر بسر، موت کیا ہے فکر حاصل انتظار برگ و بار، علماء کا مجمع ہے سنیے، لیسا للانسان الا ما سعی، زندگی لیسا للانسان الا ما سعی، زندگی کانا امر رب کا پر موت کا ہے انحصار، کانا امر رب کا پر موت کا ہے انحصار، زندگی اور موت یہ دو منزلیں ہیں روح کی، زندگی اور موت یہ دو منزلیں ہیں روح کی، ایک منزل حسر کی ہے ایک منزل بے حصار، زندگی مرکز پہ آ کر کام کرنا روح کا، موت یعنی انتشار روح یعنی ختم کار، زندگی ارمان کے تارے کی جگمگ رات بھر، زندگی ارمان کے تارے کی جگمگ رات بھر، موت اس تارے کا گرنا ٹوٹ کر بے اختیار، اختیار نہیں ہے ٹوٹ کر بے اختیار، زندگی ارمان کے تارے کی جگمگ رات بھر، موت اس تارے کا گرنا ٹوٹ کر بے اختیار، زندگی گونگے تخیل کے لیے خواب عجیب، موت ایک سیئے تکلم چونک پڑنا ایک بار، یعنی عجیب زندگی کو اور موت کو جس طرح سے یہاں پہ طے کیا جا رہا ہے، زندگی وہ اختیار اپنا جہاں باطن میں جبر، موت یعنی جس کا ظاہر جبر باطن اختیار، زندگی کیا ہے سراپا اعتبار آرزو، موت کیا ہے فی الحقیقت آرزو اعتبار، زندگی کیا ہے مسلسل غیر محسوس ایک سفر، موت کیا ہے بے ارادہ ایک منزل پر قرار، زندگی کیا ہے تلاش دوست کی حیرانیاں، زندگی کیا ہے تلاش دوست کی حیرانیاں، موت وعدے کی گھڑی ہے یعنی خاموش انتظار، زندگی کیا ہے تلاش دوست کی حیرانیاں، موت وعدے کی گھڑی ہے یعنی خاموش انتظار، دیکھیں کون آ رہا ہے، کاش وہ آتے وہ آئے، آ گئے وہ آ گئے، کاش وہ آتے وہ آئے، آ گئے وہ آ گئے، میرا جانا ان کا آنا وقت کم باتیں ہزار، آنے والے میری دنیا کیا چھپاؤں کیا کہوں، داستان ایک عمر کی اور 2 نفس کا اختصار، السلام رازدار خلوت بزم ازل، گفتگو ہو رہی ہے آپ سے ہوئی نا، اب دیکھیے کس سے ہو رہی ہے، السلام رازدار خلوت بزم ازل، السلام صبح اول
فخر جنس اعتبار السلام منتہائے نارہائے ہو کشاں موت کو آسان کر اے وقت کے پروردگار. جام چھلکا آنکھ جھپکی ہم چلے ساقی اٹھا. جام چھلکا آنکھ جھپکی ہم چلے ساقی اٹھا. نزا کی ہچکی لگی میں آنے والے کے نثار. شہادت ثابت ہوئی ہے. نزا کی ہچکی لگی میں آنے والے کے اس نثار کو ہونے کو دیکھیے, اس کے نتیجہ شہادت کو جانیے. جام چھلکا آنکھ جھپکی ہم چلے ساقی اٹھا. نزا کی ہچکی لگی میں آنے والے کے نثار. وہ رگیں کھچنے لگیں پتھرا گئیں آنکھیں رشید. وہ اٹھا رونے کا غل ہٹنے لگے تیمار دار. آخر میں قمر بنی ہاشم کی بارگاہ میں یہ وہ مناجات ہے کہ جس کے بارے میں اساتذہ نے کہا کہ اتنی مقبول ہے کہ اگر اس کو سنتے ہوئے اگر آپ دعا کرتے چلے جائیں اپنے لیے اپنے چاہنے والوں کے لیے تو نیت شرط ہے. اور بہت دفعہ یہ فیصلہ ہوا کہ وہ نیت بر آئی. قمر بنی ہاشم کی بارگاہ کہتے ہیں دل آفت زدہ کے راز و نیاز. دل آفت زدہ کے راز و نیاز آج سنتا ہے ایک بندہ نواز. کیا حقیقت سے مل گیا ہے مجاز تیری درگاہ اور میری آواز. ذرہ ہم بزم آفتاب ہوا مجھ سا ناچیز باریاب ہوا. مجھ کو دیکھو بھلا میری اوقات طالب نور ہو اندھیری رات. مجھ کو دیکھو بھلا میری اوقات طالب نور ہو اندھیری رات. لیکن آئے جلوے تمام صفات ہر فنا کو ہے جستجو حیات. آستانے شہید پر دل ہے ذرہ یوں مہر کے مقابل ہے. آستانے شہید پر دل ہے ذرہ یوں مہر کے مقابل ہے. نور ہی نور ہے حیات شہید. بندگی میں وہی فرید و وحید حاصل زندگی تھی قتل کی عید. موت نے کر دیا ہے قابل دید. اذن رب سے جہاں شہادت ہے پھر وہی باعث شفاعت ہے. اس شہادت سے ہے حضور مراد یعنی حاضر سے کیجئے استمداد. جو ہو موجود وہ سنے فریاد. مان لے بات اس کی رب عباد. زندگی کا وہ مدعا بن جائے مظہر لطف کبریا بن جائے. قرب حق سے ہوا یہ راز عیاں. قبلہ قرب حق سے ہوا یہ راز عیاں. علم قدرت حیات سب ہے یہاں. قرب حق سے ہوا یہ راز عیاں. علم قدرت حیات سب ہے یہاں. اذن رب سے عطا ہے شرک کہاں. کیوں نہ روشن ہو پھر ماہ عرفاں. بنی ہاشم کے چاند جلوہ کر اس اندھیرے میں اب اجالا کر. اس افق پر ہوا ہے تیرا ظہور. اس افق پر ہوا ہے تیرا ظہور. ہے ولایت سے جو فضا معمور. اس جگہ کا رہا یہی دستور. کوئی سائل پھرا نہیں مہجور. ایک ایک آہ کا صلہ دے دیں بے طلب حسب حوصلہ دے دیں. پھر بھی حکم طلب مشیت ہے یعنی اذن دعا عنایت ہے. احتیاج آدمی کی فطرت ہے یہ فقیر آج محو طاعت ہے. ہو اجازت تو اب سوال کروں تم جو سن لو تو عرض حال کروں. ہو اجازت کے ساتھ ہے. ہو اجازت تو اب سوال کروں تم جو سن لو تو عرض حال کروں. بے قراروں کا ایک قرار ہو تم. دل مومن کا اعتبار ہو تم. آل طٰہٰ کا افتخار ہو تم. نائب شیر کردگار ہو تم. جو بلائی
تم نے رد کی ہے، تم نے شبیر کی مدد کی ہے. جو بلائی تم نے رد کی ہے، تم نے شبیر کی مدد کی ہے. وہ دو عالم کا مقتدا شبیر، وہ خدائی کا رہنما شبیر، وہ محمد کا لاڈلا شبیر، فاطمہ کا وہ محلقہ شبیر. کام امت کے جو سوارتا ہے، کام امت کے جو سوارتا ہے، وہ مدد کو تمہیں پکارتا ہے. لٹ چکی جب حسین کی سرکار، نہ رہے کوئی یاور و انصار. ایک مظلوم تھا ہزاروں وار، گر گیا ابن حیدر کرار. پشت مرکب پہ جھک گئے شبیر، بھائی کو ڈھونڈتے چلے شبیر. دی صدا بھائی اب مدد کو آؤ، آؤ عباس دشمنوں کو ہٹاؤ. یہ ضعیفی، یہ دل جگر کے گھاؤ، اے میرے شیر کیا کروں بتلاؤ. فوج کا رنگ اب بگڑتا ہے، آؤ زہرا کا گھر اجڑتا ہے. گئی آواز جب یہ نہر کے پاس، تڑپ اٹھا کوئی بدر دو یاس. رو کے بولے یہ شاہ درد اساس، رب کی مرضی ہے سو رہو عباس. نہ ہو بے چین، چین آتا ہے دو گھڑی میں، دو گھڑی میں حسین آتا. نہ ہو بے چین، چین آتا ہے دو گھڑی میں حسین آتا ہے. تم نے کی ہے حسین کی نصرت، قرب حق سے ملی عجب قوت. اے علی عزم کربلا ہمت، رہ گئی حشر تک یہی طاقت. جس میں ایمان میں تم سے دم باقی، کٹ گئے ہاتھ ہے علم باقی. دین و دنیا میں اے ولی حیات، سب کی بخشش ہے اب تمہارے ہاتھ. ہاتھ کٹنے کے بعد کہہ رہے ہیں، مجھے رک کے یہ کہنا پڑ رہا ہے، دین و دنیا میں اے ولی حیات سب کی بخشش ہے اب تمہارے ہاتھ. نازش فاطمہ ہے یہ سوغات، روز محشر یہی ہے وجہ نجات. قول معصوم آشکارا ہے، دست عباس کا سہارا ہے. قول معصوم آشکارا ہے، دست عباس کا سہارا ہے. اور سنیے علی ولی کے نور نظر، دختر مصطفیٰ کے قلب و جگر ہے تمہاری یاد شام و سحر. میری دنیا بھی ہے عجب محشر، تم جو چاہو تو پھر ہے کیا مشکل. ابن مشکل کشا، کشا مشکل. کٹ چکی زندگی بری کے بھلی، سب حقیقت حضور پر ہے جلی. شیر حق نائب علی ولی، اب تو آ جائیے کہ جان چلی. صبر مظلوم کربلا کی قسم، آپ کو آپ کی وفا کی قسم. میری ہستی کا یہ ورق فریاد، دے رہا ہے غم و قلق فریاد. غم سے سینہ ہے میرا شق فریاد، اے علمدار فوج حق فریاد. اپنے دامن میں اب چھپا لیجئے، مر رہا ہوں شاہ بتا لیجئے. عبر صدق و صفا فرات وفا، حرز بازوئے سید الشہداء، حرز بازوئے سید الشہداء. دل زینب کی مستجاب دعا، اس کے نتیجے میں آپ کی دعا قبول ہے. دل زینب کی مستجاب دعا، ہمت قلب حضرت زہرا. اے حسینی یقین کے وارث، عبد صالح زمین کے وارث. کس کے گھر پر میں ناتواں جاؤں، در بدر ہو کے نیم جاں جاؤں. تم جہاں کہہ دو میں وہاں جاؤں. کون میرا ہے میں کہاں جاؤں، اب میں کیا جاؤں گا. کسی در پر زندگی کٹ گئی، اسی در پر. چھائی ہے ظلم کی گھٹا ہر سو، اپنے غماز غیر ہیلا جو. چھائی ہے ظلم کی گھٹا ہر سو، اپنے غماز غیر ہیلا جوئی. نکتہ چی دوست تانا زن ہے عدو، اے سکینہ کے شیفتہ ہمو. شکوائے رنج دہر لایا ہوں، ایک وسیلے کے ساتھ آیا ہوں.
چھائی ہے ظلم کی گھٹا ہر سو، اپنے غماز غیر ہی لاجو، نکتہ چی دوستانہ زن ہے عدو، اے سکینہ کی شیفتہ امو، شکوہ رنجے دہر لایا ہوں، ایک وسیلے کے ساتھ آیا ہوں۔ اب دیکھیے شام کی قید میں وہ ایک بچی آ کے دروازے پر کھڑی ہوتی، دن جو ڈھلتا تو وہ پکارتی تھی اے چچا جانا، رات ہوئی اسی بچی کا واسطہ عباس، قید غم سے رہا کرو عباس، بند تھی قید یاس و حرما میں، بس چچا ہی تھے قلب نادا میں، کیسا کٹتا تھا وقت زندہ میں، چھپتی تھی جا کے ماں کے دامہ میں، چیختی تھی تماچے کھا کھا کر اے چچا جان دیکھیے آ کر، چیختی تھی تماچے کھا کھا کر اے چچا جان دیکھیے آ کر، اے ابو الفضل میری شہزادی، لطف شبیر کی جو تھی عادی، ہائے اس کی ہوئی یہ بربادی، قید میں ہے پھوپھی سے فریادی، کان زخمی ہے لال چہرہ ہے، خون رخسار سے ٹپکتا ہے، اے ابو الفضل میری شہزادی، لطف شبیر کی جو تھی عادی، ہائے اس کی ہوئی یہ بربادی، قید میں ہے پھوپھی سے فریادی، کان زخمی ہے لال چہرہ ہے، خون رخسار سے ٹپکتا ہے، واسطہ ہے میرا یہی رخسار، اس کے صدقے میں ہے شہ ابرار، غم سے مجھ کو نکالیے ایک بار، اب شفا پائے یہ دل بیمار، دل کو راحت پائے حسین ملے، ہائے عباس اب تو چین ملے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔